امین احسن اصلاحی صاحب نے صحیح البخاری کی کتاب العلم میں جس حدیث میں فتنہ قبر کی صاف الفاظ میں صراحت ہے، اس حدیث کے متعلق وہ اپنا ایک نوٹ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ تم قبروں میں جانچے جاؤ گے، جہاں تک فتنہ یعنی ابتلا کا تعلق ہے وہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ تو آزمائش کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے یا بدی کا۔ مرنے کے بعد چونکہ نیکی یا بدی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، اس لیے مرنے کے ساتھ ہی آدمی کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے اپنی شرح صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پر کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں واضح الفاظ کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے متفق علیہ صحیح بخاری کی تقریباً 17 روایات کا انکار کیا ہے، اور متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قبر کا عذاب جو بد لوگ ہیں ان کو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ بھی امین احسن اصلاحی کا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبر کے عذاب کے فتنے میں ضرور مبتلا ہو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عذاب جو ہے قبر کا یہ برحق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب قبر کے اس بات میں ان لوگوں کے رد میں 4 ابواب قائم کر کے مختلف دلائل ذکر کیے، قرآن کی آیات بھی پیش کی ہیں۔ سب سے پہلا جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ ہے باب ما جاء فی عذاب القبر وقولہ تعالی۔ دوسرا باب وہ ہے باب التعوذ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ پکڑنے کا بیان۔ اور تیسرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب عذاب القبر من الغیبۃ والبول، پیشاب اور غیبت کی وجہ سے قبر کے عذاب کا بیان۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھا باب جو عذاب قبر کے بارے میں بات کر لوگوں کا رد کیا ہے وہ ہے باب المیت یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، قبر میں جنتی اور جہنمی دونوں کو ان کا وصل مقام روزانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ ان ابواب کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کتاب الجنائز نمبر 309 اور جلد نمبر 3 میں فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں اثبات عذاب القبر، قبر کے عذاب کا اثبات ہے۔ اور ان ابواب کو تقریباً 16 یا 17 روایات ہیں، اور 16-17 روایات ہی نہیں بلکہ 16-17 صحابہ کرام سے عذاب کے قبر کے عذاب کے بارے میں جو بیان ہے ان حدیث کو بیان کرنے کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں یہ بات نقل کرتے ہیں وفی حدیث الباب من الفوائد اثبات عذاب القبر انه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدین۔ اس باب میں وارد حدیث جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک قبر کا عذاب کا اس بات ہے، اور یہ اس بات قبر کا عذاب کافروں کو بھی ہو سکتا ہے اور موحدین کی غلطیوں کی بنا پر ان کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ فتح الباری کی 3 جلد صفحہ 305۔ سب سے اہم بات اس بارے میں جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کا جو ہے بیان وہ قرآن مجید میں مختلف آیات میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ تم نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اور ذلت کا عذاب ہی ہوگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت کأن المصنف، گویا کہ مصنف نے هذه الآیات اس آیت کو اس لیے ذکر کیا ہے لِيُنَبِّهُ عَلَى ثُبُوتِ ذِكْرِهِ فِي الْقُرْآنِ خِلَافًا لِمَن رَدَّهُ وَزَعَمَ، تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جائے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں
عذاب کے قبر کا اس بات نہیں۔ دوسری ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب الیم، ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، پھر وہ لٹائے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف۔ 2 مرتبہ عذاب کا کیا مطلب ہے؟ کی وضاحت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی 3 جلد صفحہ 296 اور 97 میں اس طرح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں والاغلب ان احدى المرتين عذاب القبر والاخرى تحتمل عهد ما تقدم من الجوع والسبي والقتل والاذلال او غیر ذلك، اغلب یہی ہے کہ 2 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ عذاب قبر ہے اور دوسرا جن مختلف عذابوں کا ذکر ہے ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے بھوک کا عذاب، یا پھر قتل کی وجہ سے ذلت و خواری ہو سکتی ہے، دنیا میں ازمائشیں ہو سکتی ہیں، بھی 2 مرتبہ عذاب ہوگا، موت کی سختیاں بھی ہو سکتی ہیں، موت کے بعد قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا ثم یردون الی عذاب الیم، تو پھر اس کے بعد جہنم کا عذاب۔ تو قرآن خود بتا رہا ہے سنعذبهم مرتين، ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب کے 2 مطلب ہیں۔ آپ صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جتنی ازمائشیں ہیں وہ، اور دوسرا مطلب قبر کا عذاب۔ یہ اب اس طرح سمجھو جب موت آتی ہے تو موت کی سختی ہے، دوسرے نمبر پر قبر کا عذاب، پھر ثم یردون الی عذاب الیم سے مراد قیامت کے بعد جہنم کا عذاب۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الی عذاب عظیم کا مطلب قبر کا عذاب ہے، موت کی سختیاں، اور اسی طرح موت کی سختیوں سے پہلے ازمائشوں میں مبتلا ہونا۔ تو یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ قبر کا عذاب قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح تیسری ہے سورۃ الغافر کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحَاكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سوء العذاب النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ قیامت ابھی نہیں آئی، قیامت ابھی نہیں آئی، تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آل فرعون پر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ تو قیامت اس کے بعد ہے، تو قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ بڑے عذاب میں مبتلا کریں گے وہ قیامت کے بعد۔ تو اب صبح و شام جو عذاب ہو رہا ہے وہ کہاں ہے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ثابت ہی نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے عذاب کا وجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے صبح و شام ان پر عذاب ہے، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان کو اب اس سے بڑے سخت ترین عذاب میں داخل کیا۔ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی اس آیت پہ بھی قبر کے عذاب کا اس بات ہے، اور یہ بات میں ہی نہیں کہتا بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری 3 جلد صفحہ 297 میں فرماتے ہیں، اس آیت کے بعد، اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ حُجَّةٌ فِي تَثْبِيتِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب کے بارے میں یہ آیت اس بات کرتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ قبر کا عذاب پر حق ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں مسند احمد کے حوالہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 305 میں وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فِيهَا تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تَسْأَلُونَ، قبر کی ازمائش کیا ہے؟ میری وجہ سے تم ازمائے جاؤ گے اور میری بابت ہی تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر قبر کے عذاب کے بارے میں بیان کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ حسن اسلائی صاحب کا ترجمہ دیکھیں تو خود ترجمہ کیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تو خود قبر کا وجود تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، تو اس ایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وفات کے وقت یا اس کے بعد قبر میں فرشتے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اور صحابہ کرام کو کہا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ چگلی کی وجہ سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ یوں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو سورج غروب ہو چکا تھا، تو آپ نے کوئی آواز سنی، فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب۔ ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب پر حق ہے۔
اور قبر کا عذاب اللہ کے قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ کئی آیات سے ثابت ہے۔